بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو اور اس طرح تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے۔ انسان کی نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دوست سے اظہار محبت کرتے رہو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح تم زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکیں۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو انسان اپنا معاملہ خدا سے صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ صاحب عقل کو اداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی کھیتی کو بارش کی۔ اس دنیا میں جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں بہترین اختیار نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا ہے جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں مطلب سے ملنے والے کیا جانے کہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں
तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। वो शख्स जिंदगी में कभी नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से कहीं बेहतर है। ना कर नसीब से इतना गिला ए इंसान, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। उस्ताद के सामने एहतराम में निगाह झुकाने वाले हमेशा सर उठाकर जीते हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अगर दिलों में फ़र्क आ जाए तो फिर दलील फ़लसफ़े सब बेकार रह जाते हैं। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। इस दुनिया में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। किसी की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की नेमत है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जो लोगों का दर्द महसूस करता है वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनता। इस दुनिया में किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। हिसाब रखा करिए, क्योंकि आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। इस दुनिया में हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्दी ही हमें ये एहसास दिला देते हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत तब पता चलती है कि जब ये खो जाती हैं। आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। आईना देखकर ख्याल आया कि ज़िंदगी तुझ पे भी ज़वाल आया, और वक्त कुछ हाथ में बचा नहीं जब ज़िंदगी जीने का ख्याल आया। गुस्से में किए जाने वाले फैसले बाज़ दफ़ा उम्र भर के लिए ज़ख्म बन जाते हैं, इसलिए गुस्से और जज्बात में आकर कभी कोई फ़ैसला ना लें। हज़रत अली ने फरमाया कि हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मिलना होता है वही इंसान को मिलके रहता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, इसलिए बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। लोगों में बेहतर वो हैं जो लोगों को नफ़ा दें, और लोगों में बदतरीन वो हैं जो लोगों को तकलीफ दें। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिरों का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लीजिए
کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کے دروازے بڑے کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، پھر دیکھنا موت عید جیسی ہوگی۔ مانگ لو گڑ گڑا کر اپنے خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔
اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ اس دنیا میں لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے، مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ہچکے بتائی جاتی ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنا اللہ کی مدد آئے گی اتنا آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔
इस दुनिया में कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों के सबब बन जाते हैं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऐसे बंदे को हर दूसरा बंदा गुनाहगार नजर आता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगा करो, क्योंकि मौजज़े अल्लाह की शान है। इस दुनिया में किसी गरीब को तंग मत कर, क्योंकि तेरी ताकत पैसा है, लेकिन उस गरीब की ताकत अल्लाह है। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है और इन्हें नरम रखा है। इस दुनिया में माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से ये साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी कर लो कि लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। जो मान रखने के लिए हार जाए, उनसे कभी जीता नहीं जा सकता। बेशक इस दुनिया में इखलाक की खूबसूरती दिलों को जीत लेती है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। या अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो मुझे मायूस करती है। आजकल इस मतलबी दुनिया में हसास होना भी आजमाइश है। इस दुनिया में अपने ज़ख्म उसको मत दिखाओ जिसके पास मरहम ना हो। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि उसके रब की अता है। इस दुनिया में अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहज़ों का होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि ख़ुद को बदल लेना बेहतर होता है। आपके वो अल्फाज तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देता है। इस दुनिया में बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ नेकियां ऐसी भी होना चाहिए जिनके अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। हज़रत अली ने फरमाया, हर शख्स का गम उसकी हिम्मत के मुताबिक होता है। इंसान की कुव्वत बर्दाश्त उसकी शान को बुलंद करती है। इस दुनिया में बदइखलाक मालदार असल में सबसे ज़्यादा गरीब होता है। जो शख्स अपनी नफ्स की हकीकत से नावाकिफ़ रहता है वो अपने हालात की इस्लाह से बेनियाज रहता है। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह को रात में पुकारता है अल्लाह उसे गनी कर देता है, और जो अल्लाह की अताअत इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। सब्र करने से कोई मुसीबत बाकी नहीं रहती और बेसब्रे को कोई अज्र व सवाब नहीं मिलता। हज़रत अली ने फरमाया कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो हक के साथ इसलिए खड़े ना हुए कि कहीं वो मारे ना जाएं।
جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچ سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سر پر چڑھ جائے گی تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں بہترین مبالغہ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اس دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی ساری طاقت اس کے حاصل پر لگا دو، پھر تم دیکھنا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا در ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب انسان کو پرواہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی انسان رنگینی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن
ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔